بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش نصیب لوگ بہت کم دیکھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے خوشیاں بہت کم عرصے کی مہمان ہوتی ہیں، ویسے ہی خوش نصیب لوگ بھی بہت کم پائے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ میرے جیسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں، جنہوں نے بہت لمبا سفر طے کرنے کے بعد، بہت سی تکالیف جھیلنے کے بعد، بہت سا ظلم برداشت کرنے کے بعد خوشیاں خریدی ہوں۔ میرا نام مائدہ ہے، میری عمر 27 سال ہے۔ میں راولپنڈی میں رہائش پذیر ہوں۔ میری اماں کی شادی بھی راولپنڈی میں ہوئی۔ میرے ابا ایک مزدور ہیں۔ میرے ابا کا گھر غریب گھرانوں میں شامل ہوتا ہے۔ میرے ابا کی 2 بہنیں ہیں، جن میں سے ایک بہن اپنے گھر بار کے ساتھ بہت خوش تھی اور دوسری اتنی ہی تنگ۔ ابا کے اماں اور ابا کی شادی کے 4 مہینوں بعد ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ بڑی پھپھو ابا کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی۔ ابا بھی پھپھو کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتے تھے۔ میرے دادا دادی کے جانے کے بعد ابا نے میری دونوں پھپھو کو اپنے پاس رکھا، ان کا خیال رکھا، ان کی ہر جائز ضرورتیں پوری کی۔ میری بڑی پھپھو اپنی جوانی میں اپنے کزن کے ساتھ پیار کر بیٹھی تھی۔ میرا باقی کا دادکا اس رشتے کے خلاف تھا، کیونکہ میرے پھپھا جی نہ ہونے کے برابر کام کرتے تھے۔ وہ سیدھا سا گھر تھا جہاں میری پھپھو کی شادی کی گئی تھی۔ میرے ابا اور میری پھپھو میں بہت پیار تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے رہتے تھے۔ میری پھپھو نے میرے ابا کی منت سماجت کی، جس پر ابا نے میری پھپھو کی شادی ان کے ایک کزن سے کرا دی۔ پہلے پہل محبت کامیاب شادی میں بدل گئی اور سب کو حیران کر دیا۔ سبھی پھپھو کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ انہی کی نظر نے شاید پھپھو کو آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا۔ نظر تو پتھر تک کو چیر سکتی ہے۔ پھر پھپھو کس کھیت کی مولی تھی؟ نظر لگی یا قسمت میں ایسا لکھا تھا؟ خیر، 3 مہینے گزرنے کے بعد ایک روز پھپھو روتی ہوئی گھر آئیں۔ ابا نے وجہ پوچھی تو پتا چلا کہ پھپھا نے لڑ کر گھر سے نکال دیا ہے۔ جب پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہ ہو تو محبت بھی محبت نہیں رہتی۔ نہ پھپھا جی نے بعد میں کوئی پتہ لیا، نہ پھپھو یا ابا نے پھپھا جی سے رابطہ کیا۔ ابا نے 2 مہینے پھپھو کو اپنے پاس رکھا، لیکن ابا خود بہت کم پیسے کماتے تھے۔ اماں کے اخراجات بہت مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ اس پر پھپھو کی حصہ داری اماں کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ کسی بھی عورت کو دوسری عورت برداشت نہیں ہوتی، چاہے پھر وہ کسی بھی رشتے میں بندھی ہو۔ اماں کو بھی اب پھپھو کی موجودگی بری لگنے لگی تھی۔ بے شک پھپھو اماں کو کچھ نہیں کہتی تھی، دن بھر سارا کام بھی کر دیتی تھی، لیکن اولاد اور پیسہ فتنہ ہے۔ اماں کو پھپھو کے ان کے پاس رہنے پر بھی مسائل تھے۔ ابا نے جیسے تیسے کر کے پھپھو کو 2 مہینے اپنے ساتھ رکھا۔ ان 2 مہینوں میں بس لڑائی جھگڑے ہی ہوتے رہتے تھے۔ 2 مہینے اپنے پاس رکھنے کے بعد ابا نے پھپھا کو واپس ان کے شوہر کے گھر بھیج دیا۔ ہر آئے دن پھپھو کا فون آیا کرتا کہ پھپھا جی ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ فاقے کاٹ کاٹ کر پھپھو پہلے ہی بہت کمزور ہو گئی تھی، مزید پھپھا جی کی مار پیٹ نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ یہ بات پھپھو کو سمجھ آ گئی تھی۔ جب جیب میں پیسے نہ ہوں تو محبت کا اچار ڈال کر اسے کھایا نہیں جا سکتا، نہ اس کو سلوا کر خود پر چڑھایا جا سکتا ہے۔ پھپھو نے محبت کا اتنا ڈراؤنا روپ پہلے دیکھا ہوتا تو وہ کبھی محبت پر یقین نہ کرتی۔ پھپھو ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی، محبت بری نہیں ہے، محبت کرنے والے برے ہیں۔ محبت ایک ایسا سکہ ہے جو چل جائے تو کروڑ پتی کر دیتا ہے، اور اگر سکہ کھوٹا نکل آئے تو آپ کو 2 کوڑی کا کر دیتا ہے۔ پھپھو پھپھا جی کے دن بھر کے تانے برداشت کرتی، کبھی منحوس، کبھی نیش، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ پھپھو کو شادی کے کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ ان کے گھر اللہ کی رحمت آنے والی ہے، لیکن بھوک کاٹ کاٹ کر انہوں نے اپنے زندہ رہنے کی وجہ بھی کھو دی۔ جیسے پیسہ عورت کے نصیب کا ہوتا ہے، ویسے ہی اولاد مرد کے نصیب کی ہوتی ہے۔ پھپھا جی کا کہنا تھا، ابھی وہ اتنی بڑی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، اچھا ہوا جو اللہ کی طرف سے ہی ہمیں اولاد نہیں ہوئی۔ پھپھا جی کی باتوں کے بعد تو جیسے پھپھو پتھر کی ہو گئی تھی، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ پھپھا جی کے کفران نعمت کے بعد اللہ نے کبھی ان کو اس عہدے پر فائز نہیں کیا۔ پھپھو دن رات تڑپتی رہتی تھی،
کئی کئی راتیں جاگ کر کاٹتی۔ ابا نے کہا بھی تھا کہ ان کی پہلی اولاد وہ پھپھو کو دے دیں گے، لیکن پھپھو پھر بھی نہ سنبھل سکیں اور دن بدن بیمار ہوتی گئیں۔ پھپھا جی کو تو فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن پھپھو بے اولادی کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ادھر سے ابا کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بھی ابھی بے اولاد رکھا ہوا تھا۔ یہ بھی وجہ تھی کہ اماں کو پھپھو سے نفرت ہونے لگی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ پھپھو کا برا سایہ ہی ان پر پڑا ہے، جو ان کو بھی ابھی تک اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ لیکن اماں بھول رہی تھی کہ اولاد اللہ کی دین ہے، جسے چاہے اسے نواز دے۔ پھپھو پھپھا جی کے گھر سے پھر سے لڑ کر آ گئی تھی۔ دوسری چھوٹی پھپھو تو کسی کو منہ تک نہیں لگاتی تھی۔ وجہ ان کا غرور تھا۔ میرے ابا نے ہمیشہ میری بڑی پھپھو کا ساتھ دیا تھا، لیکن جن کو خود کھانے کے لالے پڑے ہوں وہ کس حد تک کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ ابھی یہ صد شکر تھا کہ ابا کے اوپر اماں اور پھپھو کے علاوہ کسی کی ذمہ داری نہیں تھی۔ وقت کی ایک ہی خاصیت ہے، برا ہو یا اچھا، وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، اور وقت جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ گھر میں اماں کو بھی پھپھو برداشت نہیں تھی۔ گھر کے کام کاج کو لے کر ابا کے جانے کے بعد اماں پھپھو کو اکثر باتیں سناتی کہ 2 وقت کی روٹی کھانی ہے تو ہاتھ پاؤں چلانے پڑیں گے، ورنہ بیٹھی کو مفت کی روٹی نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ پھپھو کاموں سے جان چھڑواتی تھی، لیکن دکھوں نے انہیں نڈھال کر دیا تھا کہ ان کا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہتی تھی۔ ایک روز اماں نے پھپھو کو سبزی لینے بھیج دیا۔ پھپھو کبھی اکیلی باہر نہیں نکلی تھی۔ پھپھو نے اماں کو منع کرنا چاہا، لیکن اماں کے طانے سے بچنے کے لیے پھپھو اماں کی بات مانتی سبزی لینے مارکیٹ چلی گئیں۔ پھپھو راستے بھول گئیں۔ نہ جانے کون سا راستہ اپناتے پھپھو چل رہی تھی کہ راستے میں ایک بڑا سا خالی پلاٹ آیا، جہاں لوگ کوڑا کچرا پھینکتے تھے۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے راستہ میں لوگ شاذ و نادر ہی نظر آ رہے تھے۔ پھپھو جیسے ہی کچرے کے ڈھیر کے پاس سے گزری تو وہاں سے ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پہلے پھپھو کو اپنا وہم لگا، لیکن جب یہ آواز بہت قریب سے آنے لگی تب پھپھو نے حیرانگی سے کچرے کے ڈھیر کی طرف دیکھا، جہاں ایک بچہ ایک پوٹلی نما کپڑے میں رو رہا تھا، ساتھ میں ایک بیگ پڑا ہوا تھا۔ پھپھو پہلے سب کچھ اگنور کرتے آگے بڑھنے لگی، لیکن پھر بچے کے زیادہ رونے پر پھپھو کے جیسے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ پھپھو نے کچرے کے ڈھیر سے ایک بچے کو اٹھایا، اور ساتھ پڑا بیگ بھی کافی بھاری تھا۔ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے جب پھپھو گھر آئیں تو بچہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ ابا بھی گھر پر موجود تھے۔ سب حیرانگی سے پھپھو کو دیکھنے لگے اور ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کس کا بچہ ہے، اور پھپھو کیوں اٹھا کر لے آئی ہیں۔ پھپھو نے ساری کہانی ابا کو سنا دی۔ اماں کو تو پھپھو پر غصہ آیا اور نہ جانے کون کون سا الزام ان پر لگا دیا کہ پتہ نہیں کس کا بچہ اٹھا لائی ہے۔ اللہ نے دینا ہوتا تو خود دے دیتا، کسی ماں کا بچہ چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اماں نے خوب واویلا مچایا کہ وہ پھپھو کو گھر نہیں رکھیں گی، وہ پولیس اور ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتی تھیں۔ پھپھو کا ذہنی توازن خراب ہو گیا اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا پھپھو کو، جو وہ خاموشی سے برداشت کرتی رہیں۔ پھپھو انہی قدموں سے اندر گئیں اور اپنا بیگ تیار کر کے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئیں۔ ابا پھپھو کو چھوڑ کر آئے تھے۔ پھپھا جی پہلے پہل بہت غصہ ہوئے، لیکن ابا کی سختی کرنے پر انہیں پھپھو کو اس بچے کے ساتھ رکھنا پڑا۔ پھپھو نے سب کو یہ بتایا کہ وہ بچہ ایک خواجہ سرا ہے، جس کو ماں باپ پیدا ہوتے ہی کوڑے میں پھینک گئے تھے۔ میری اماں کو تو جیسے ایک اور موقع مل گیا تھا پھپھو کو بے عزت کرنے کا۔ ہر وقت پھپھو کو برا بھلا کہتی رہتی، کبھی ان کے بیٹے کو لے کر، کبھی ان کو۔ ابا کئی روز بعد جب پھپھو سے ملنے گئے تو ان کی نظر سامنے دیوار کے ساتھ رکھے بیگ پر گئی۔ ابا نے جب پھپھو سے پوچھا کہ اس بیگ میں کیا ہے تو پھپھو نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ ابا نے بھی یہ سوچ کر کہ بیگ میں بچے کے کپڑے ہوں گے رفع دفع کر دیا اور پھپھا کو سمجھا کر اپنے گھر آ گئے۔ پھپھو تھکی ہاری اب بچے کے دھیان لگ گئی۔ رات کے وقت ان کی نظر اسی بیگ پر پڑی جو اس بچے کے ساتھ تھا۔
پھپھو نے وہ بیگ کھولا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خوف سے جلدی سے بیگ بند کر کے پھپھو نے اپنے ایک صندوق میں رکھ کر اسے تالا لگا دیا اور پھر اس صندوق کو چھپا کر ایک اسٹور روم میں بند کر دیا۔ اکثر اوقات پھپھو صندوق کو کھولتی اور اس میں سے کچھ نکال کر بند کر دیتی۔ وہی پھپھو جن کے گھر کھانے کی روٹی نہیں ہوتی تھی، اچانک سے ان کی قسمت بدل گئی۔ سب اس بچے کو قسمت والا کہتے تھے۔ پھپھو نے اپنا گھر لے لیا جو کسی محل سے کم نہیں تھا، اچھا پہننا شروع کر دیا۔ بچے کے آنے کی دیر تھی کہ ابا کے گھر بھی اللہ نے میری صورت رحمت بھیجی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ اماں بھی پھپھو کی آؤ بھگت کرنے لگیں۔ بچے کے خواجہ سرا ہونے پر جیسے کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرا کزن مجھ سے 1 سال بڑا تھا۔ ہم دونوں میں بچپن سے بہت دوستی تھی۔ میری پھپھو اور میرے ابا نہ جانے کیا باتیں کر کر کے خوش ہوتے تھے۔ اب تو میری پھپھو میری اماں کو بھی بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ اس خواجہ سرا بچے نے تو جیسے میری اماں کی سوچ ہی بدل دی تھی۔ پنجابی میں وہ کہاوت تو سنی ہوگی، جدے کوٹھڑے تے دانے اودے کملے بھی سیانے۔ لیکن میں نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے گھر میں ہی یہ کہاوت سچ ہوتی دیکھی تھی۔ میرے پھپھا جی کا ایک دم کاروبار اونچائیوں کو چھونے لگا تھا، لیکن کسی نے بھی اس بات پر دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ پھپھا جی کے پاس ایک دم سے اتنا کاروبار آیا کہاں سے۔ سب کے لیے تو بس پھپھا جی کا امیر ہونا قابل رشک تھا۔ ایک روز میری بڑی پھپھو نے میرے ابا کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ ہم سب حیران تھے کہ پھپھو نے ابا کو کیوں بلایا ہے۔ جب میں 11 سال کی ہوئی تو میرے ابا نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے اپنی پھپھو کا بیٹا کیسا لگتا ہے، لیکن مجھے وہ بس اچھا لگتا تھا۔ لیکن یہ تو سب جانتے تھے کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ میں نے بھی بس یہ کہہ کر ابا کو ٹال دیا کہ وہ اچھا انسان ہے۔ کچھ دن مزید گزرے تو ابا کو چھوٹی پھپھو نے دعوت پر بلا لیا۔ میری چھوٹی پھپھو جن کا بڑا بیٹا مجھے چھوٹی سی عمر میں پسند کرنے لگا تھا، اس نے پھپھو کے ہاتھ میرے گھر میرا رشتہ بھیج دیا۔ ابھی میری عمر بس 11 سال تھی۔ بات آگ کی طرح پورے خاندان میں پھیل گئی تھی۔ ابا نے اب کی بار مجھ سے چھوٹی پھپھو کے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو میں حیران نظروں سے ابا کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنی عقل تو تھی نہیں کہ جواب کیا دینا ہے، لیکن یہ کہہ دیا کہ جیسے بڑی پھپھو کا بیٹا اچھا ہے ویسے ہی چھوٹی پھپھو کا بیٹا بھی اچھا ہی ہوگا۔ یہ چھوٹی پھپھو کا بیٹا میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا، لیکن میری بڑی پھپھو نے نہ جانے میرے ابا کو ایسا کیا کہا کہ میرے ابا نے میرا رشتہ چھوٹی پھپھو کے گھر نہ کیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس سب سے، لیکن سر پر آسمان تب ٹوٹا جب ابا نے اپنی قسمت بدلنے کے لیے اس 12 سالہ بچے کے ساتھ میری شادی کر دی۔ میرے گھر کے ایک کمرے میں ہم دونوں کو رسماً بھیج دیا گیا۔ میں چھوٹی سی دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی بھی بات کی اتنی سمجھ نہ تھی، نہ یہ جانتی تھی کہ ایک خواجہ سرا سے تو نکاح جائز ہی نہیں۔ سب نے واویلا ضرور مچایا تھا، لیکن میرے ابا نے تو جیسے کان بند کر رکھے تھے۔ ہماری رخصتی ابھی طے نہیں ہوئی تھی، بس نکاح کروایا گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے ابا کے پاس ڈھیر سارے پیسے آنے لگ گئے، کام پر کام ملنے لگ گیا۔ سب میری قسمت پر رشک کرنے لگے اور میرے شوہر کو ہمارے لیے خوش قسمت سمجھنے لگے۔ اب ہمارے گھر بھی اچھے پکوان پکتے تھے۔ سب رشتہ دار ہمیں دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ میرے نکاح سے ایک فائدہ ہوا تھا کہ میں اپنے کزن کے ساتھ آرام سکون سے کھیلتی رہتی تھی۔ ہم دونوں کو ایک ہی اسکول میں داخلہ مل گیا۔ میں اور میرا کزن پلس شوہر اکٹھے اسکول جانے لگے۔ میری چھوٹی پھپھو کی بیٹی بھی ہمارے ساتھ ہی اسکول جایا کرتی تھی۔ میرا شوہر مجھے اسکول میں بھی اپنے ساتھ ساتھ رکھتا، جس بات سے چڑ کھا کر میری چھوٹی پھپھو کی بیٹی نے پورے اسکول کو بتا دیا کہ میرا شوہر ایک خواجہ سرا ہے، اور نہ جانے کیا کیا میرے اور میرے شوہر کے بارے میں سب کو بتاتی رہی۔ میری سہیلیوں نے میرا خوب مذاق اڑایا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ ایک خواجہ سرا ہیں اور میرے ابا نے میری شادی آپ سے کر دی ہے۔ اس بات سے سب اتنا ہنسے جس پر ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اور وہ مجھے لیے گھر کے لیے نکل گیا۔ ہمارا گھر اسکول سے تھوڑی دور ہی تھا۔ میرے شوہر نے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ کچھ دن گزرے تو میری سہیلیوں نے میرے شوہر کا بہت مذاق اڑایا، اسے خواجہ سرا کہا، اسے ناچنے کو بولا اور نہ جانے کیا کیا۔ میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ میرے شوہر کو لگا کہ یہ سب میں نے اپنی سہیلیوں کو بتایا ہے۔ میں جب اس مقام پر پہنچی تو میرے شوہر کے سر پر دوپٹہ دیا ہوا تھا۔
मैं हैरान होती अपने शौहर के पास गई, जो आंखों में आंसू भरे मेरी तरफ ही देख रहा था। ख्वाजा सिरा होना जैसे उसके लिए गुनाह हो गया था। मेरी सब दोस्तें मेरे शौहर को डांस करने का बोल रही थी। मुझे अपनी सहेलियों पर भी अफसोस हुआ और गुस्सा भी आया और अपने शौहर पर तरस भी। जब मैंने अपनी दोस्तों को रोकना चाहा तो मेरी दोस्तें मेरे शौहर पर कहका लगाने लगीं और कहने लगीं कि ये एक ख्वाजा सिरा है, तो हम तो वही कर रहे हैं जो इसका काम है, नाचना, तैयार होना, लिपस्टिक लगाना और सर पर दुपट्टा रखना। इससे पहले मैं अपनी सहेलियों को टोकती, मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर के लिए स्कूल से लेकर निकल गया। घर पहुंचते ही अपने शौहर के रवैये पर एकदम हैरान हो गई कि वो ऊंची ऊंची रोने लगा और पूरे घर में ये कह दिया कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। मैं हैरान मुंह खोले, आंखों में आंसू लिए अपने शौहर का चीखना चिल्लाना देखती रही, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब मेरी फुप्पो ने इस सब की वजह पूछी तो मैंने सब बता दिया। मेरा शौहर सबको वहां ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। मुझे अपने शौहर और अपनी कज़न दोनों पर बहुत गुस्सा आया। मेरे अब्बा भी उस वक्त वहां मौजूद थे। मेरे अब्बा ने मुझे लिया और अपने घर ले आए। अब्बा ने अम्मा को कुछ कहा जिसे सुनने से मैं कासिर थी। मेरी अम्मा ने अब्बा की बात सुनते ही अपने मुंह पर हैरानगी और अफसोस वाले अंदाज में हाथ रख लिया और फिर अफसोस भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। अब्बा गुस्से में कमरे में चले गए और अम्मा मेरे पास आई और मुझे प्यार से बिठाया और समझाने लगी कि सबसे पहले अपने शौहर की सबसे इज्जत करवाना सीखो, क्योंकि बाप के बाद शौहर ही औरत का मुहाफिज होता है। मैंने अम्मा को बताया भी कि मैंने कुछ नहीं कहा, सब कुछ छोटी फुप्पो की बेटी ने कहा है। लेकिन अम्मा ने कहा मैं अपने शौहर की इज्जत करवाना सीखूं ताकि दुनिया भर में अपने शौहर की इज्जत करवा सकूं। अगले रोज़ मेरी फुप्पो ने स्कूल की हेड मिस्ट्रेस को शिकायत लगाई और मेरी सहेलियों को डांट पिलाई। जब मैं स्कूल गई तो मेरा शौहर भी मुझसे नाराज़ बैठा हुआ था। मैंने जाकर जैसे ही सलाम किया वो वहाँ से उठकर क्लास में चला गया। मैंने अपने शौहर का ये रवैया पहले कभी नहीं देखा था। मैं रोती हुई क्लास में चली गई क्योंकि हम दोनों की क्लासेस अलग अलग थीं। तभी हम दोनों सारा दिन एक दूसरे को मिल नहीं पाए। छुट्टी के वक्त मेरा शौहर अकेला ही घर चला गया, मुझे स्कूल में छोड़कर। मैं दरवाजे पर खड़ी रोती रही और घर से किसी का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर गुजरी कि अब्बा अपनी मोटरसाइकिल लिए मेरे पास आए और मुझे साथ बिठाकर घर ले गए। मैंने अम्मा से बोला भी कि मुझे फुप्पो की तरफ जाना है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था अपने शौहर का खुद से नाराज़ होना। मेरी बहुत ज़िद पर शाम के वक्त अब्बा मुझे फुप्पो के घर ले गए, जहां फुप्पो और मेरा शौहर मेरे फूफा जी को कुछ कह रहे थे। मैं वहां अपने शौहर को मनाने गई थी, लेकिन वहां मेरे सर पर जो बम गिराया गया वो नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरी फुप्पो ने मेरे अब्बा से कह दिया कि अब ये रिश्ता मजीद नहीं चल सकता, क्योंकि मेरा शौहर मेरे साथ नहीं रहना चाहता था। मैं अपने शौहर की तरफ देखती रह गई। उन्होंने मुझे कुछ भी बोलने का मौका न दिया। मेरे अब्बा ने बोला कि ऐसा क्यों कह रही हो, लेकिन मेरी फुप्पो का कहना था कि मैं उनके बेटे के काबिल नहीं हूँ। ये बातें तो मैं बर्दाश्त कर गई, लेकिन अगली बातों ने जैसे मुझे एक भिखारन बना दिया। मेरे सामने ऐसे ऐसे राज खुले कि मेरा दिल बस ज़मीन में धंस जाने का करने लगा। मेरी फुप्पो ने बताया कि मेरे निकाह पर फुप्पो ने मेरे बदले अब्बा को बहुत से पैसे दिए थे। गरीबी ने तो जैसे मेरे मुंह पर रख कर तमाचा मारा था। मैंने अब्बा की तरफ हैरानगी से देखा। मेरा निकाह करवाने के अब्बा ने फुप्पो से पैसे लिए थे। घर पैसा आया तो मेरी फुप्पो की आंखें भी माथे पर आ गई थी। मैं बहुत रोई, अपना आप जैसे कमतर लगने लगा था, खुद को बिका हुआ महसूस करने लगी थी। जिंदगी में ये एक ऐसा कड़वा सच था जिसने उम्र के ऐसे हिस्से में बड़ा कर दिया था जिस उम्र में बच्चियां गुड्डा गुड्डी से खेलती हैं। अब्बा ने सबके सामने मुझे खूब बेइज्जत किया। मैं शर्मिंदा सी किसी के सामने नजरें उठाने के काबिल ना रही थी। किसी ने यहाँ तक न सोचा कि छोटी सी उम्र में मुझ पर कितना बोझ डाल दिया गया है और मुझ बेकसूर को ना जाने क्यों कसूरवार ठहराया जा रहा है। अब्बा ने मुझसे सबके सामने अपने शौहर के सामने माफ़ी मांगने को बोला। मैं अपने अब्बा के उस जुल्म पर हैरान हो गई। मैंने बड़ों की इज्जत रखते हुए अब्बा के कहने पर सबके सामने अपने शौहर से माफ़ी मांगी। मेरे शौहर को सब ने प्यार किया और जो मैं बेकसूर, उसे किसी ने देखना भी गवारा नहीं किया। उसके बाद मैं स्कूल अकेले जाती और अकेले आती। मेरा शौहर मुझसे बात करना चाहता, लेकिन मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। मैं अपने आप में रहने लगी।
घर पर भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। अब्बा को इस बात पे भी कोई फ़र्क न पड़ा कि मैं उनकी अकलौती औलाद थी, लेकिन मेरे सब अरमान उन्होंने पैसों के एवज़ बेच दिए। मुझ पर एक ख्वाजा सिरा को फोकियत दी गई थी। ये बात तो जैसे मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बरसती थी। वक्त गुजरता गया। मेरा शौहर एफएससी के बाद जिद पर अटक गया कि उसे बाहर के मुल्क जाना है। मेरी फुप्पो भी इस बात पर राजी थी कि ठीक है वो बाहर चला जाए। मुझसे किसी ने पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। मुझे ना जाने क्यों दुख हो रहा था अपने शौहर के बाहर जाने का, लेकिन मैं इस फैसले से मुतमईन थी कि अब सबकी नज़रों में कहीं ना कहीं मेरी भी इज्जत बन जाएगी और सबको मैं भी नज़र आने लगूंगी। जाते वक्त मेरा शौहर मुझसे मिलने को आया, लेकिन मैंने अना में आके उससे मिलने से इनकार कर दिया। जब हमारी मंजिल अलग थी तो रास्ते भी क्यों टकराते। रिश्ता मेरा बाकी ज़रूर था, लेकिन नाम का। मुझे इस बात का दुख था कि मेरे शौहर ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, उल्टा मुझे गलत समझा। मेरे शौहर ने पूरा हफ्ता बहुत कोशिश की कि वो मुझसे मिल ले, लेकिन मैंने मिलने से इनकार कर दिया और सबको ये कह दिया कि जहाँ जा रहा है वहाँ ही अपना घर बसा ले। हफ्ते बाद उसकी फ़्लाइट थी और पूरा एक हफ्ता वो मुझसे मिलने के लिए जतन करता रहा, लेकिन मैं उसके हाथ ना आई। शौहर तो विलायत चला गया, लेकिन मेरे हिस्से में हिजर की रातें छोड़ गया। मैं हर रात उसकी जुदाई में आधी होने लगी। विलायत जाकर तो जैसे उसके रंग ढंग ही बदल गए थे। मैंने यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने का सोचा। पढ़ाई के साथ मैंने एक स्कूल में जॉब ढूंढ ली। वहाँ के ऑनर ने मुझे अच्छी तनख्वाह पर अपने स्कूल में नौकरी पर रख लिया। अब मैं अपना कमाती थी। मेरे सर की उम्र तकरीबन 70 साल की थी। उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। एक रोज़ मैं सर के ऑफिस में बैठी कुछ काम कर रही थी कि सर अचानक ऑफिस में आए और बहुत इज्जत के साथ मेरे पास आकर खड़े हो गए। मेरे लिए इज्जत उनकी आंखों में नजर आती थी। नजरें झुकाए वो जैसे कुछ कहना चाहते थे। मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई। उन्होंने बात शुरू की तो मेरी रूह कांप गई। जब उन्होंने कहा, मैं तुमसे अपनी जिंदगी की हकीकत बयान करना चाहता हूं। मैंने उन्हें अपने से थोड़ा सा दूर बैठने को बोला। वो मुझसे थोड़ी दूर सोफे पर बैठ गए और मुझे कहा कि मैं उनकी बेटियों जैसी हूं, और उनके अगले इंकशाफात ने मेरी जिंदगी हिला कर रख दी। जब उन्होंने बताना शुरू किया कि आज से तकरीबन 25 साल पहले की बात है कि उनको अल्लाह ने एक बेटा दिया था, मैं हैरान थी कि 25 साल पहले तो सर की उम्र 45 साल थी। इतनी लेट बेटा हुआ। खैर, मैंने अपनी सोचों के धागे तोड़े और सर की तरफ मुकम्मल तौर पर मतवज्जे हुई। सर ने बताया कि उनकी 3 औलादें थीं। ये चौथी औलाद थी, लेकिन उनके बच्चे बड़े हो गए थे और वो उस बच्चे को कबूल नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि वो अपने दोस्तों में शर्मिंदा नहीं होना चाहते। मैंने तंग आकर उस बच्चे को पकड़ा और शहर के दरमियान एक छोटे से पस्त इलाके के एक प्लाट में कचरे के ढेर पर उसे छोड़ आया और 7 करोड़ों रुपए जो उस बच्चे का हिस्सा बनता था वो एक बैग में डालकर उसके पास रखाया और कहीं दूर जाकर छुप गया। बहुत देर में वहां बैठा रहा और फिर थोड़ी देर गुजरने के बाद एक औरत आई। पहले तो वो कचरे के ढेर के पास से चली गई, लेकिन शायद उसे बच्चा नजर नहीं आया था। फिर थोड़ा सा आगे जाकर वो वापस मुड़ी और एक हाथ में सारे सब्जियों के शॉपर पकड़कर दूसरे हाथ से मेरे बेटे और उस बैग को पकड़े आराम से चलने लगी। मैं मुतमईन हो गया कि शुक्र है एक औरत ने उस बच्चे को पकड़ा था। मैं उस औरत का नाम तो नहीं जानता था, लेकिन मैंने कल जब तुम उस औरत से बात कर रही थी तभी मुझे अपना माजी याद आ गया। मेरे सर ने मुझसे पूछा कि क्या रिश्ता है मेरा उस खातून से। मैं मुंह खोले सर की तरफ देखने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग साए साए कर रहा था। मैंने जल्दी से कल की बड़ी फुफ्फो की कॉल याद करते अपना फ़ोन निकाला और एक तस्वीर सर के आगे कर दी और उनसे पूछा क्या यही औरत थी। तस्वीर में मेरी फुफ्फो मेरे शौहर के और मेरे साथ बैठी हुई थी। मेरे सर ने झट से हाँ में सर हिला दिया और बोले, हाँ यही औरत है और ये साथ बैठे लड़के की शक्ल मेरी बीवी से मिल रही है। सर ने भी अपनी बीवी की तस्वीर दिखाई। मेरा शौहर हूबहू सर की बेगम जैसा था। मेरा तो सर चकराने लगा था इस इंकिशाफ पर। इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया गया था और क्या उसे ये सच पता था कि वो मेरी फुफ्फो की सगी औलाद नहीं है। एकदम मेरे दिमाग में कुछ सवालात गर्दिश करने लगे। मैंने खुद को नॉर्मल करने के लिए लंबा सांस लिया और सर से पूछा कि सर क्या आपका बेटा ख्वाजा सिरा है। तो उन्होंने झट से ना में सर हिलाया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है,
میرا بیٹا خواجہ سرا نہیں ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اپنے شوہر پر ترس آنے لگا۔ میرے گھر والوں نے پیسوں کی خاطر نہ صرف اس معصوم کو ساتھ ہی ساتھ مجھ پر بھی کتنے ظلم کیے تھے۔ آہستہ آہستہ جیسے ساری گرہیں کھلنے لگی تھی۔ میری پھپھو کا سب کو میرے شوہر کو خواجہ سرا بتانا، پھپھا جی کا ایک دم کاروبار اونچا ہو جانا، میرا نکاح میرے ابا کی لالچ اور بیگ اور اس میں رکھے کروڑوں روپے۔ میں نے روتی ہوئی اپنے سر سے بولا کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے میرے گھر۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ میں اپنے سر کے ساتھ گھر پہنچی اور اپنی بڑی پھپھو کو بھی بلا لیا، اپنے شوہر کو بھی ویڈیو کال کر لی۔ پھپھو تو حیرت کے مارے سب دیکھ رہی تھی، کیونکہ پھپھو نے میرے سر کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے شوہر نے جب میری ویڈیو کال اٹھائی تو سامنے میرا چہرہ دیکھ جیسے وہ حیران ہوا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے اس سے پہلا سوال کیا کہ کیا آپ خواجہ سرا ہیں، جس پر وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا، کیا آپ خواجہ سرا ہیں؟ میری پھپھو آنکھیں چراتی میری طرف دیکھنے لگیں۔ میرے شوہر نے نہ میں سر ہلایا اور آنکھوں میں آنسو لیے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی پھپھو سے پوچھا کہ یہ جھوٹ کیوں بولا انہوں نے، جس پر وہ رونے لگیں اور میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے تم سے سب چھپا کر رکھا اور پھر اس سب کی وجہ بتائی۔ میرے سر نے ساری سچائی سب کے سامنے بتائی، جس کو مانتے میری پھپھو نے سب بولنا شروع کیا کہ میرے شوہر کو خواجہ سرا کہلوانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی میرے شوہر کو میری پھپھو سے چھین نہ لے، اور جو بیگ تھا جس میں کروڑوں روپے تھے اور کوئی نہ لے لے۔ وہ کروڑوں روپے سے پھپھا جی نے اپنا نیا کاروبار شروع کیا۔ پیسوں کے بارے میں بس میری پھپھو، پھپھا اور میرے ابا ہی جانتے تھے۔ میری پھپھو نے جب میرا رشتہ میرے ابا سے مانگا تو پہلے میرے ابا نے انکار کر دیا، لیکن پھر جب میری پھپھو نے انہیں پیسوں کا لالچ دیا تو وہ بھی مان گئے۔ میرے شوہر کو میری پھپھو نے منع کر رکھا تھا کہ وہ کسی سے سچ نہیں بولیں گے۔ میرے شوہر نے بتایا کہ وہ جانے سے پہلے مجھ سے اس لیے ملنا چاہتے تھے تاکہ مجھے ہر حقیقت سے آگاہ کر سکیں۔ میری زندگی کا یہ کڑوا سچ مجھے کسی طور ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں اس رشتے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی ہوں، جس پر میرے شوہر ایک دم تڑپ اٹھے۔ میرے سر سے مجھ سے پوچھا کس رشتے کی بات ہو رہی ہے، تو میں نے ان کو سب سچ بتا دیا، جس پر وہ افسوس سے میرے ابا اور میری پھپھو کی طرف دیکھنے لگے۔ میں سب سے رشتہ ختم کر بیٹھی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھتی ایک ہفتے بعد ہی میرا شوہر وطن واپس آ گیا تھا۔ کثرتی جسم، ہلکی بڑھی داڑھی، مونچھیں اور بے تحاشا خوبصورت ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے وہ اپنے حقیقی باپ سے ملا، اپنی ماں سے ملا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے سسر پلس سر کے آفس میں ہوگا۔ میں کسی کام سے آفس میں گئی تو میرے شوہر سامنے بیٹھے میرے سر سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے اندر آتا دیکھ خاموش ہو گئے۔ میں نے جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا، میں واپس مڑنے لگی کہ میرے سر نے مجھے اندر بلا لیا اور میرے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا، پھر میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے سر نے مجھ سے التجا کی کہ میں ان کے بیٹے کو نہ چھوڑوں، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو بھرائی آنکھوں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں خاموش رہی۔ سر نے مجھے سمجھایا، مجھ سے معافی مانگی اور میرے شوہر سے بھی منگوائی۔ میری پھپھو اور ابا تو دکھ سے ہی نڈھال ہو گئے تھے۔ میرے سر نے میری پھپھو سے باقاعدہ میرا رشتہ مانگا اور پھر میری رخصتی میرے شوہر کے ساتھ کر دی۔ میرے شوہر ہر روز مجھ سے معافی مانگتے، کبھی کبھار میرے اور پھپھو کے گھر بھی جاتے، لیکن میں زیادہ نہیں جاتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے اتنا پیار کیا کہ میں اپنے سارے دکھ درد فراموش کر بیٹھی۔ آج سب غموں کو، اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑے، اپنے 2 بیٹوں اور اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ وہ کمیاں جو میں نے دیکھی، میرے بچے ان کمیوں سے کوسوں دور ہیں۔ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اس نے مجھے بے انتہا نوازا۔ میرے ابا اور پھپھو نے بھی مجھ سے معافی مانگی۔ بیٹی تھی، کب تک ان سے ناراض رہ سکتی تھی؟ آخر کو ماننا ہی تھا۔ بیٹیاں گھر کا پھول ہوتی ہیں جو محبت نہ ملنے پر مرجھا جاتی ہیں۔ بیٹیوں کو ان کا حق دینا سب ماں باپ کا فرض ہے اور لینا بیٹیوں کا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے
اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔